فلسطین کے اندر اسرائیلی آباد کاروں کے ہاتھوں ایک امریکی شہری کا قتل۔ اسرائیلی فوج کے اسرائیلی شہریوں کے لیے نئے روزگار کے مواقع۔ غزہ کے اندر گھروں کو مسمار کرو، 25 لاکھ روپے ماہانہ سیلری لے جاؤ۔ ہفتے کا سورج آفتاب ہونے کے ساتھ ساتھ غزہ کے اندر ایک اور اسٹرائک۔ جنوبی غزہ کے اندر فائرنگ کا تبادلہ، ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ لبنان نے ابراہیم ایکورڈز کو ماننے کا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منع کر دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں۔ اب مغربی کنارے کے اندر ہر گھر کے مسمار کرنے کے اسرائیلی شہریوں کو ملنے والے ہیں 2.5 لاکھ روپے، لیکن چونکہ غزہ کے اندر زیادہ خطرہ ہے، وہاں پہ جانی نقصان کا زیادہ خطرہ ہے، اس کے نتیجے میں اسرائیل کی جو وزارت دفاع ہے اس نے اپنا انکم کو بڑھا دیا ہے اسرائیلی شہریوں کے لیے، اور جو غزہ کے اندر اپنا سامان لا کے غزہ کے گھروں کو تباہ کرنا چاہے گا اس کو اب مہینے 25 لاکھ روپے تک کی کمانے کی قابلیت ہوگی۔ یعنی کہ غزہ کے اندر مسماری کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ اب غزہ کی زمینوں پہ اب اسرائیلی قبضہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اسرائیلی سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے اسرائیلی شہری ہیں جو کہ بڑے مشہور ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان میں شامل ہے رے بھائی ابراہیم زربیب، جو کہ وہاں کے ٹک ٹاک میں ایک کافی جانا پہچانا اس کی پرسنالٹی بن چکی ہے، جو کہ روزانہ ویڈیوز بنا کے ڈالتا ہے کہ غزہ میں نے اس گھر کو تباہ کرا، غزہ کے اس گھر کے میں نے کمرے کو تباہ کرا، اور جب پوری اسرائیلی قوم ہے وہ اس بات پہ تالیاں بجاتی ہے۔ آج غزہ کے وزارت صحت کی جانب سے نئے اعداد و شمار شامل ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کے آفیشیل اسٹیمیٹ کے مطابق کچھ 57,823 شہادتیں ہو چکی ہیں 7 اکتوبر 2023 سے۔ کچھ 1,37,000 سے زیادہ افراد ایسے ہیں جو کہ زخمی بتائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج ایک بڑی خبر آتی ہے کہ ایک 23 سالہ فلسطینی آدمی جو کہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں تھا، وہاں پہ ایک اسرائیلی گنڈوں نے، وہاں کے زمین پہ قبضہ کرنے والوں نے اس کے اوپر تشدد کرا، اس کو ہلاک کر دیا۔ اب مغربی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو 23 سالہ فلسطینی آدمی جس کو ہلاک کیا گیا ہے یہ ایک امریکی شہری تھا، فلوریڈا کی ریاست میں یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا نام سیف الدین مسلط تھا۔ یعنی کہ آج ایک اور امریکی شہری کو مار دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، لیکن ابھی بھی امریکی میڈیا کی جانب سے، امریکی دنیا کی جانب سے ایک دم خاموشی طاری رہے گی اس کے اوپر کہ ہم اسرائیل کو ناراض نہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج غزہ کے شہر دیر البالہ میں ایک ایئر اسٹرائک ہوتا ہے صبح کے گھنٹوں میں، کہ جس میں 6 افراد جاں بحق بتائے جاتے ہیں، جس میں 2 چھوٹے بچے شامل ہیں، اور یہ مسلسل پچھلے دنوں میں غزہ کے اوپر ایئر اسٹرائکس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور کافی بڑی تعداد میں وہاں پہ شہادتیں اب بتائی جا رہی ہیں، جتنا اس بات پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ غزہ کے اندر ممکنہ جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ آج حماس کا جو عسکری ونگ ہے القسام بریگیڈز، ان کی جانب سے ایک بیان آیا ہے جنوبی غزہ کے اندر خان یونس شہر کے اندر ان کے جنگجوؤں نے، ان کے جہادیوں نے اسرائیل کے فوجیوں کے ساتھ ایک لڑائی کری ہے، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی فوجی جاں بحق ہو گیا ہے، اور اس یونٹ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرکاوا ٹینک بھی تھی، ان کا ایک بختر بند ٹرانسپورٹ بھی تھی، اور 2 بلڈوزرز تھے جو کہ غزہ کے اس حصے کے اندر گھروں کے مسماری کے اندر گامزن تھے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے آج ایک بڑا ایک اہم بیان دیا ہے، جہاں پہ انہوں نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کی نارملائزیشن کو قبول نہیں کریں گے۔ یعنی کہ پچھلے کئی دنوں سے ایک بیانیہ چل رہا تھا مغربی دنیا کی جانب سے کہ لبنان کا جو سیاسی تنصیبات ہے اس کو تباہ کر دیا ہے اسرائیل نے، اور جو لبنان کی حکومت ہے اور حزب اللہ کی جو وہاں پہ تنظیم ہے، ان دونوں کے درمیان کافی لڑائی بڑھ چکی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی یونٹی نہیں رہی۔ تو آج ایک بڑا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے لبنان کے صدر کا، جہاں پہ اس بات کی تصدیق کر دی جاتی ہے کہ لبنان کی حکومت کی حزب اللہ سے کوئی بڑی لڑائی نہیں ہے، اور لبنان کسی بھی صورت میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ آج ایسوسیٹڈ پریس، ایک امریکی جریدے کی جانب سے تصدیق ملتی ہے کہ جون میں ایران کی جانب سے جو امریکی ہوائی اڈے کے اوپر قطر میں حملہ ہوا تھا اس کا کوئی جان و نقصان تو نہیں ہوا، تاہم اس بات کی تصدیق ہمیں مل چکی ہے کہ اس ہوائی اڈے کے اندر جو کمیونیکیشن کی تنصیبات تھیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ یعنی کہ ایران کے میزائلس نے ایک بار پھر اس بات کی ڈیمونسٹریشن دے دی، اس بات کو ثابت کر دیا کہ ایران کے پاس ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسرائیل کے اوپر بھی حملہ کر سکتی ہے اور امریکہ کے اوپر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ تو جو ایک بیانیہ تھا، ایک پرسیپشن تھا کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز، آئرن ڈوم، ایرو 3 اور تھارڈ، یہ اس طرح کے سسٹمز ہیں جو کہ ایران کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ ان کو توڑ کے ان کی سرزمینوں پہ حملہ کیا جا سکے، لیکن اب یہ جو بیانیہ ہے وہ ٹوٹتا ہوا، کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اسرائیلی حکومت کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے جہاں پہ اس بات کی وہ تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حماس نے جو قیدی تھے، اسرائیلی قیدی تھے، جن میں شامل عورتیں بھی تھیں اور آدمی بھی تھے، ان سب کے ساتھ جنسی تشدد کرا ہے۔ اب آج اقوام متحدہ کے ایکسپرٹ کی جانب سے ایک اور بیان آیا ہے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے، تردید کی جا رہی ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا،
ہمیں کسی قسم کا کوئی ایک کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پا رہے کہ البتہ کیا حماس کی جانب سے کوئی جنسی تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو ایک بیانیہ ہے اسرائیل کا اور مغربی دنیا کا جو کہ دوبارہ اقوام متحدہ کے خود کی جانب سے ٹوٹتا ہوا آ رہا ہے کہ اسرائیل کی حکومت لگاتار اسی بات کو روتی رہتی ہے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر، یہ جھوٹ بولتی رہتی ہے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر جنسی تشدد کرا ہے حماس نے، لیکن اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس بات کی تصدیق کر دی ہے اقوام متحدہ نے، اور اس بات کو مغربی میڈیا میں پھیلایا جائے گا کہ حماس کی جانب سے ممکنہ طور پر اسرائیلی قیدیوں کے اوپر جنسی تشدد ہوا، لیکن مغربی میڈیا پہ اس بات کو نہیں چلایا جائے گا کہ کچھ دنوں پہلے ہی ایک اور فلسطینی شہری کو اسرائیل کے فوجیوں نے براہ راست ٹی وی کے اوپر اس سے جنسی تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اور آج ایک اور مغربی جو ایک فورسز ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، ان کی ایک بڑی ہار ہوئی ہے کہ آج کردستان کے جو PKK، جو ان کی کردستان ورکرز پارٹی ہے، اس کے جنگجوؤں نے آج ایک سیریمنی ہیلڈ کری، جس کے نتیجے میں، جس کے اندر انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو آگ لگایا اور یہ دکھانے کی کوشش کری کہ اب ہم لڑائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، ہم لڑائی کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، اور اب ہم جو کردستان کی جو ایک خواب تھا، جس کو مغربی میڈیا اور امریکہ بہت دہائیوں سے سپورٹ کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو آخر کار ایک کنارہ مل چکا ہے کہ اب عراق کے اندر اور شام کے اندر جو کردش دہشت گردی تھی، اس کو کافی حد تک لگاؤ ملنے والا ہے۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔